مسجد خدا کا گھر ہے سو مسجد بنائیے، مسجد خدا کا گھر ہے سو مسجد بنائیے، راہ خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، اور آپ سبھی حضرات کو ہمارے چینل پر بہت بہت خوش آمدید، اور آپ سبھی ناظرین کو بہت بہت شکریہ کہ آپ سبھی نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم وہ بیان لے کے آئے ہیں جس کا موضوع ہے مسجد بنانے کا اجر و ثواب، یعنی مسجد تعمیر کرنے کا اجر و ثواب۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ اور بیان جناب حضرت مولانا سعید انور صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ تو چلیے، مسجد بناؤ، اس کو آباد کر کے دیکھو، اعمال سے، مال سے نہیں، اور مسجد میں پیسہ لگے حلال حرام کا نہیں۔ پھر دیکھو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے حرام پیسہ لگنے نہیں دیا، اپنے حلال روزے سے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ مسجد کی تعمیر تقوی سے ہوتی ہے، ہمیں تعمیر نہیں چاہیے، ہمیں مسجد کے اعمال، مسجد اعمال سے خوبصورت ہوتی ہے، مال سے نہیں بھائی۔ مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے۔ آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی، تالے لگانے پڑ رہے ہیں، مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے۔ مسجد سادی ہو، پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی بھی تعمیر پہ۔ اس لیے کہا غریبوں سے مال لو، امیروں سے وقت لو۔ آج ہم الٹے دین پہ ہیں، امیروں سے مال لیتے ہیں، غریبوں سے وقت۔ کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ امیروں سے وقت لو، امیر وقت نہیں دیتا، غریبوں سے مال دو، قربانی بنے گی، اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے۔ تو میرے پیارو، کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا، علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نام موتر آئے گی، نظر نیچی ہو جائے گی۔ آج میرے پیارو، سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے، کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے، رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے، صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ انڈین فلم میں انڈین پسند، ٹیم پاکستان پسند، پتہ نہیں کون سا اسلام ہے۔ جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دینا۔ جب ایمان دل میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں۔ آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی نیند آتی ہے نا۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی ہے۔ T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ۔ 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی، سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے۔ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار، 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے، اللہ کی بات نہیں سن سکتے۔ یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں، اصلی جنازہ، سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ، اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے، سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسی مر رہی ہے، اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے۔ دل ٹوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے، اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے۔ یہ آج مسلمان کا حال ہے، کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے۔ میرے پیاروں، مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، ورنہ پھنس جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا، 70% جل گیا، اس کو بے ہوش کیا، تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے۔ قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی، کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، جلنا ہی جلنا ہے۔ فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے، اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے، سب سے چھوٹی جہنم سے نکالا آگ سے، اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا، کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی، جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں۔ لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا، سارا ڈر دنیا کا ہے۔
کوئی خوف نہیں مرنے کے بعد پیاس کا بھوک کا کیا ہوگا, مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے, 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے, بچ جا. دیکھو میرے پیارو, بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں, لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کرے دیکھتا رہے, میں نے تیری پکڑ رکھی ہے, 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے, اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا, جاؤ موسیٰ سمجھاؤ, جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا, کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا, لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے, ٹائم بھی لکھا ہے, اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستوں, ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا, اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا, کہ ان کو وفا ہے مال سے, بیوی سے, شوہر سے, ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے, وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی, پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں, 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی, 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی, اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی, اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دیے, نماز پڑھ لیتا ہے, اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں, نوجوان جمع کروں, اس کے گھر کو آگ لگا دوں. تو میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے, مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا, یہ کفر کر رہا ہے, یہ نفاق کر رہا ہے, یہ ظالم آدمی ہے. اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا. اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے, اتنا بڑا رب. یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی بھائی, ڈرے پہلے. اور میرے پیارو, اللہ کے یہاں بہت آسانیاں ہیں, یوں اللہ معاف کرتے ہیں. یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو, یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا, تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا, مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے, بیویاں یہاں ہیں, شوہر دبئی, توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں, تو ایسے کھڑا میں, ابھی اس نے مجھے ملا ہے, بھئی یہ موبائل بند کر دو, جیب میں ڈال لو, مجھے ملا ہے, وہ ابھی مل کے گیا ہے, وہیں فون پہ بات کر رہا تھا, برین ہیمریج گر گیا, اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا, اس کو شاکس دیے, انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے, 30 سال سے سعودی عرب میں, 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں, سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ, اب میں ناکارہ ہوں, کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے وہیں رہو, وہیں مرو, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے, ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے, یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی, ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے, میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا صبح تہجد پڑھتا ہوں, دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقوی آتا ہے, اور تقوی اگر آ گیا نا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اگر تیرے اندر تقوی آ گیا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں ہوتا. میرے پیارو, ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں, اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا, یوسف, میں, جنید, روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے, بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو, فیکٹری میں خوار ہو, اس کی نوکری کرو, اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں, ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے, 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ, کہ میں 2 مہینے کام کروں گا, 10 مہینے چھٹی, تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے, 2 دن کر لے, تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے, جب سے تو رکھا ہے, تجھے رکھا ہے, میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے.
कंपनी कहता है इसको कोई हाथ ना लगाए, सबको भगा दूंगा। अल्लाह यहूदी से इज्जत वाली रोजी, जिल्लत वाली रोजी उठा रहा है। रिस्कुन करीम ईमान वालों के लिए कुरान ने कहा है, मुसलमान के लिए नहीं है। जो पिंजरे में बंद होता है ना, उसको इज्जत वाली रोटी मिलती है। ये ले कबूतर, तो ये खा, तुझे गर्मी सर्दी से बचाएंगे, तुझे बिल्लों से कुत्तों से बचाएंगे। अंदर है जो आवारा जानवर होता है उसको मार देते हैं। का इस्लाम के पिंजरे में बंद हो जा, तुझे रिस्कुन करीम दूंगा, इज्जत वाली रोजी दूंगा, सारी दुनिया के दिलों में तेरी मोहब्बत डालूंगा। आज तो बीवी बच्चे मोहब्बत नहीं करते, तेरी दुआओं को कबूल करूंगा, दुश्मन के खिलाफ तेरी मदद करूंगा। ईमान या रसूलल्लाह, दिन में रोजा रखता हूं, और रोजा रख लिया क्या होगा, यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी वहां से दूंगा जहां से गुमान भी नहीं होता। एक आदमी नाम था उसका मुबारक, माली था। तो उसके मालिक एक दिन आया परेशान हालत में, उसने कहा मुबारक मुझे कोई अनार तोड़ के दे। मुबारक अनार तोड़ के लाया, उसको तोड़ा, उसको जूस बनाया, दबाया, पीने खट्टा निकला। तो मालिक ने मुबारक दूसरा अनार ला, दूसरा तीसरा सब खट्टे निकले। कहा मुबारक तू मेरा कैसा खादिम है, तुझे ये समझ नहीं है, तुझे ये समझ नहीं है कि अनार खट्टा। का मालिक मैं तेरा नौकर हूं, मेरा रब मुझे 24 घंटे देखता है, मैंने जब से नौकरी की है कभी तेरा अनार नहीं खाया, चखा भी नहीं। कहा तू मेरा कितना जबरदस्त खादिम है, चल तू मेरे घर में नौकरी कर। मुबारक वो जो आदमी है मुबारक को घर में ले गया। परेशान था, कहा मालिक तू परेशान हो गया, यार मेरी एक बेटी है बहुत खूबसूरत है, आलिम है, सब कुछ है, सारे शहजादों के अमीरों के रिश्ते आ रहे, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही, किससे शादी करूं। वो कहा मालिक बहुत आसान काम है, अगर तुमने यहूदियों की नकल करनी है तो माल वाले तलाश करो, इस नसारा की नकल करनी है तो खूबसूरती तलाश करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल पे करनी है तो तक़वा वाला तलाश करो। कहा मुबारक तूने तो हमारा मसला हल कर दिया। कहा कोई मसला नहीं, बीवी के पास गया, मसला हल हो गया। देखो हमारा मुबारक कैसा खादिम है, उसने कैसी जबरदस्त चीज बताई। बीवी कहा चलो तलाश करें। वो कहा छोड़, क्या तलाश करें, मुबारक से ज्यादा कोई तक़वा वाला हो सकता है। बीवी ने कहा करो निकाह। इसने निकाह किया एक माली से, सारा बाग उस मुबारक का, सारा बाग, एक ही बेटी थी, सब उसके नाम कर दिया। और इस मियाँ बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ जो इमाम बुखारी के उस्ताद का उस्ताद बना, जिसका नाम क्या था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। कैसा अल्लाह ने बच्चा दिया। और ये पता कैसा आदमी था अब्दुल्ला, इमाम बुखारी के उस्ताद। भैया बच्चों को जरा चुप कराएं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं बच्चे, ओए बेटा ये शोर मत मचाओ। इन बच्चों को जरा जाके समझाए कि चीखें मार रही है बच्ची, ये बहुत उछल रही है, उसको देखो ये कोई तबीयत इससे खराब है।